السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب جب اس دنیا میں ظلم کرنے والا پیدا ہوا، تب اللہ تبارک و تعالی اس ظالم کے خاتمہ کے لیے اپنا خلیفہ اس دنیا میں بھیجا۔ آج ایک ایسا ہی ظالم بادشاہ کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں اتنا چور تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور وہ اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر اس پر طرح طرح کی ظلم و ستم کرتا تھا۔ اس ظالم بادشاہ کا نام فرعون ہے۔ فرعون ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جن کے پاس بے شمار مال و دولت تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو اپنے مال و دولت کی وجہ سے لوگوں کا خدا سمجھتا تھا اور سب لوگوں کو اپنا غلام تصور کرتا تھا۔ فرعون بنی اسرائیل کے لوگوں پر بے حد ظلم و ستم کر رہا تھا۔ بنی اسرائیل یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے۔ فرعون کا ظلم لوگوں پر دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہاں کے لوگ ان سے پریشان ہو گئے تھے۔ پھر ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ جب صبح ہوئی وہ بیدار ہوئے تو اپنے خواب کی تعبیر کے لیے ایک راہب کو بلایا اور اس راہب کو اپنا خواب بتایا اور کہا کہ اے راہب، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو راہب نے فرعون سے کہا کہ تم کو مارنے والا بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ تم کو تباہ و برباد کر دے گا۔ فرعون یہ سب سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، بھلا مجھے کون مار سکتا ہے؟ راہب نے کہا کہ آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس کے بھی گھر لڑکا پیدا ہو تم اس کو مار ڈالو۔ ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دیکھی کہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو وہ یہ سوچ کر رونے لگی کہ اب اس بچے کو بادشاہ کے سپاہی مار ڈالیں گے۔ وہ یہ کہنے لگی کہ اب اس بچے کا حفاظت کون کرے گا، اب اس بچے کو کون بچائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو اگر خدا بچانا چاہے تو اسے کوئی بھی مار نہیں سکتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے مل کر آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر ایک دریا میں چھوڑ دیا تاکہ وہ فرعون کے سپاہیوں سے بچ جائے اور کوئی نہ کوئی ان کی اولاد کی پرورش کر سکے۔ اتفاق سے اسی دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل سے گزرتا تھا۔ فرعون کی بیوی اس نہر کے کنارے بیٹھی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک صندوق نہر سے بہتے ہوئے ان کے قریب آ رہا ہے۔ فرعون کی بیوی نے اپنے خادمہ کو حکم دیا کہ اس صندوق کو لے کر آؤ۔ حکم پاتے ہی خادمہ دوڑتے ہوئے صندوق کے قریب جاتی ہے اور اس صندوق کو لے کر ان کی بیوی کے سامنے رکھتی ہے۔ جب اس صندوق کو کھولا جاتا ہے تو اس صندوق سے ایک بہت ہی خوبصورت بچہ نکلتا ہے۔ دراصل وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ فرعون کی بیوی کو وہ بچہ بہت پسند آیا اور اس نے کہا کہ آج سے اس بچے کی پرورش میں کروں گی۔ پھر اس بچے کو لے کر فرعون کی بیوی محل میں لے کر آئی۔ جب فرعون نے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو اس کی بیوی بولی کہ یہ بچہ مجھے نہر میں ملا اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس بچے کی پرورش کروں۔ فرعون اپنے بیوی کے خوشی کے لیے بچے کو محل میں رکھنے کا حکم دے دیا۔ فرعون کو کیا پتہ تھا کہ یہ وہی بچہ ہے جو ان کی حکومت کو ختم کر دے گا، ان کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سب چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو وہ رونے لگے۔ پھر فرعون نے
اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ داعیوں کو بلایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے فرعون نے بہت سے داعیوں کو بلایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی داعی سے دودھ نہیں پی رہے تھے۔ فرعون اور ان کی بیوی یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو یہ سب چھپ کر دیکھ رہی تھی، وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ میں ایک دائی کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ فرعون نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں بہت سے انعام دوں گا، لیکن اگر نہیں کر پائی تو پھر سزا کے لیے تیار رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑتی ہوئی اپنی والدہ کے قریب گئی، اپنے والدہ کے پاس گئی اور اسے سارا ماجرا بتایا، اور اپنی والدہ کو ساتھ میں لے کر فرعون کے محل میں آئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو دیکھی تو چین کی سانس لی اور اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا لی۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے گود میں اٹھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام رونا بند کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر فرعون اور اس کی بیوی بے حد خوش ہوتے ہیں اور ان دونوں ماں بیٹی کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ پھر فرعون نے کہا کہ اس بچے کو جب بھی بھوک لگے گی تم آ کر اسے دودھ پلا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خوشی خوشی مان گئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوتا رہا۔ ایسے ہی دن گزرتا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اس نے لوگوں کو دین حق کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دونوں مل کر لوگوں کو دین حق کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل سے نکال دیا۔ فرعون کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا بے حد بہت بہترین صلہ عطا فرمایا اور اس کو ایمان کی دولت سے نوازا گیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم مجھے اپنا خدا کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہاں سب سے طاقتور میں ہی ہوں، مجھے کوئی بھی کام کرنے سے روک نہیں سکتا، میں وہ کر سکتا ہوں جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ پھر فرعون نے کہا کہ بتاؤ تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو سورج کو پچھم سے نکال کر بتاؤ۔ یہ سب سن کر فرعون بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا موقع ڈھونڈتے رہا۔ اسی طرح دن گزرتا گیا۔ پھر ایک دن فرعون اپنے سپاہیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ پھر جب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام فرار ہیں تو فرعون اپنے لشکر کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایسے جگہ پہ جا پہنچے جہاں سے آگے کا راستہ نہیں تھا۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر۔ سب لوگ ڈر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہنے لگے کہ اب ہمیں کون بچائے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ گھبراؤ مت، ہمیں ہمارا خدا بچائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے قریب گئے اور اپنا عصائے مبارک یعنی لاٹھی سے سمندر کی پانی کو مارتا ہے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا سے سمندر کے پانی کو مارتا ہے تو سمندر سے راستہ نکل جاتا ہے۔ اسی راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے گزر گئے۔ جب فرعون اور ان کی لشکر نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے اس راستے سے گزرے ہیں تو وہ لوگ کہنے لگے کہ جب موسیٰ اور ان کے چاہنے والے گزر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے؟ پھر فرعون اور ان کی لشکر
اسی دریا میں یعنی وہ راستے سے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب فرعون اور ان کی لشکر بیچ سمندر میں جا کر پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک اٹھایا اور پھر سمندر کے پانی پہ مارا۔ پھر سمندر کا پانی آپس میں جڑ گیا اور فرعون اور ان کی لشکر اسی پانی میں غرق ہو گیا، اور لوگوں کو اس ظالم بادشاہ سے آزادی مل گئی، اور سب لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹنے لگے اور امن و شانتی کے ساتھ رہنے لگے۔ میرے پیارے دوستو، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کرتے رہیں۔